ہماری کم علمی ہے، اس کو ہم جہالت نہیں کہہ سکتے۔ خلیل صاحب تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب ذلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے جسے ہوسٹ کرتی ہیں عائشہ جہاں زیب، ساحل ادین موٹیویشنل اسپیکر، اور خلیل الرحمان قمر معروف مصنف۔ ان کے پروگرام مکالمہ میں کچھ ٹائم پہلے ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور ایک آڈینس میں سے لڑکی اس پورے اسکوائر میں اس 4 لوگوں کے حوالے سے بات ہے۔ اور میں نے یہ ویڈیو پہلے بنانی تھی لیکن اب تو بنانی بالکل ہی بنتی ہے کہ ایک ہم نے اللہ کی طرف سے جواب دیکھا کہ جب اللہ کا جواب ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ میں نے کیونکہ وہ میں ویڈیو کے جو کلپ وائرل ہوا تو وہ تو بہت نظروں سے گزر رہا تھا، لیکن ہمیں اس کی ڈیپلی دیکھنے کے لیے پورا پروگرام دیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو میں پروگرام پورا دیکھ چکی تھی اور اس پہ میں نے ویڈیو بنانی تھی کہ پروگرام میں کافی اچھی باتیں اس میں ہوئی تھی اور اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہوئی تھی، اور وہ جو جہالت کے حوالے سے ایک وائرل کلپ ہوا جس میں کہ عورتوں کو 95% خواتین کو جاہل کہا جا رہا تھا۔ آڈینس میں بیٹھی لڑکی کو غصہ آتا ہے اور وہ ساحل الدین صاحب سے معافی مانگنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ بس معافی مانگ لیں تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن اس پروگرام میں اوور آل جو میں نے دیکھا پازیٹیو باتیں بھی ہوئیں، اور ظاہری بات ہے کہ ایک خاتون ہوسٹ کر رہی تھی جو اینکر تھیں عائشہ جہاں زیب، اور 2 مرد تھے۔ اور میں نے نوٹس یہ کیا کہ جہاں بھی عائشہ جہاں زیب بھی بول رہی تھی انہیں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور مستقل انہیں خلیل الرحمان صاحب انٹرپٹ کر دیتے تھے، اور مجھے تو ایسا ہی فیل ہوا پروگرام میں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں، اور 2 پڑھے لکھے مرد ہیں۔ عورتوں کو تو وہ کہہ چکے نا جاہل۔ اچھا، جہاں تک جہالت کی بات ہے، اگر ہم کہیں کہ عورتیں دوپٹہ اتار کے اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم پڑھے لکھے اور ہم ماڈرن بن رہے ہیں، تو یہ ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ جو اللہ کے احکام ہے اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، کیونکہ وہ واقعی جہالت ہے۔ جہاں پہ جہالت ہے وہ جہالت ہے۔ آپ جہاں پہ اللہ کے احکامات سے مطلب کہ پیچھے ہو رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، تو وہ سرکشی ہے، اور اسے طاغوتی سرکشی ہی کہا جائے گا۔ لیکن جہاں پر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے، اس معاملے میں آپ اس انسان کو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اسے کم علم کہیں گے، اور اگر اس کو آپ کے سمجھانے پہ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ میں پیشنس، ٹالرنس پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ایسے اور ایسے نرم الفاظ میں اور عزت سے سمجھائیں، 100 دفعہ سمجھائیں کہ آپ اپنا موقف اگلے بندے تک پہنچا سکیں۔ اور اسی کو کہتے ہیں پازیٹیو ڈیلیوری آف سینٹینس، جو کہ ایکسپریشنز اور ایکسنٹ پہ منحصر ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی بات کو اگلے تک پہنچا رہے ہیں اور وہ کیا اثر چھوڑتی ہے۔ اب اس پروگرام میں آپ دیکھیں کہ ہوا یہی کہ لڑکی نے اگر معافی مانگنے کے لیے بولا تھا، تو اگر ساحل الدین صاحب مانگ لیتے تو ان کی عزت گھٹ نہیں جاتی، اور وہ پھر پڑھے لکھے تو تھے ہی نا۔ آپ ایک جاہل عورت اگر آپ سے کہہ رہی ہے آپ معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، تو آپ معذرت کسی بھی پازیٹیو ورڈز میں کر کے اس بات کو کلیئر کر سکتے تھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں مرد حضرات کو معافی مانگنا قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو ان کو اپنی انسلٹ فیل ہو رہی تھی کہ ہم ایک عورت سے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں۔ اور وہ بات اتنی بڑھی کہ خلیل الرحمان قمر، جو کہ ہر موقع بے موقع عورتوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں انسلٹنگ وے میں کرتے ہیں، تو وہ تو تڑاک پر اتر آئے۔ ان کا ٹالرنس لیول پروگرام میں ہی نظر آ گیا، ساری آڈینس نے دیکھا اور پھر دنیا نے بھی دیکھا، اور ایک ایشو بنایا گیا۔ آڈینس سے بیٹھی لڑکی سے ڈانٹ کر ایک مطلب سختی سے بات کی تھی۔ تو کیا ہم اس کو پڑھا لکھا پن کہیں گے؟
اگر کوئی مصنف ہے جس کے پاس مطلب کہ الفاظ کی کمی نہیں ہے اور وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور معروف بھی ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، اس لڑکی کی باپ کی ہی عمر کے جتنے لگ رہے ہیں، اور ساحل الدین صاحب جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور وہ قرآن و سنت کے حوالے بھی دیتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اسپیچز دیتے ہیں، تو مطلب ان کے پاس بھی کوئی اس معاملے کو پازیٹیو طریقے سے ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں تھا، ایک ایکسکیوز کرنے میں ان کی عزت گھٹ رہی تھی۔ تو ایک اینکر جو میں نے پروگرام میں نوٹ کی، اس کو کمپلیٹ بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں بعد عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے ہسبینڈ نے تشدد، اور اس قدر تشدد بنایا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی آئیز کے گرد اتنے ڈارک مطلب نیل پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا، کیس کورٹ میں گیا، دونوں فیملیز کی طرف سے رضامندی ہوئی اور اس کی بیل پر اعتراض نہ کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو کس نے کمپرومائز کیا؟ عائشہ جہاں زیب، جو کہ انڈیپینڈنٹ کمانے والی خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، لیکن وہ گیو اپ کر گئی۔ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے کہ سرکش رویے ہوتے ہیں مرد حضرات کے گھروں پر، ظالمانہ رویے بھی ہوتے ہیں، سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عورتیں اپنے بچوں کے لیے برداشت کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی دوسری ماں بھی آ گئی تو وہ ہمارے بچوں کی اس طرح سے پرورش اور ان کا خیال نہیں رکھ پائے گی۔ وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگاتی ہیں، اپنی خوشیاں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمام عورتیں بری ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ تمام مرد برے ہیں۔ بہت اچھے دنیا میں مرد ہیں جو بیویوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت دلواتے ہیں، اور بہت اچھی عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہروں کا، اپنی فیملیز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک کسی مرد یا عورت کے برے ہونے پہ ہم سارے مردوں کو یا ساری عورتوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چیزوں کو ڈسکلوز کیا اور دنیا کے سامنے اس پروگرام کے حوالے سے جواب بھی دے دیے، اور ساحل الدین صاحب بھی بہت ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، اور مطلب وہ بھی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک بحث والی ہی مطلب ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ یہ واقعہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی ایک واضح جواب ہے اس بندے کے لیے جو اتنی تذلیل کرتا ہے عورتوں کی، کہ اس کو بالکل خیال نہیں آتا کہ وہ بول کیا رہا ہے، اور وہ ویسے بھی مطلب بہت ہی نالا رہتے ہیں ساری دنیا سے، وہ کسی کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، اور عورتیں تو بھائی بہت ہی گناہ گار ہیں ان کے نزدیک۔ تو ان کا گناہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، یہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو طاغوت صرف عورتوں پر ہی نہیں ہے کہ سرکش عورتیں ہیں، اور ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اسلام سے دور ہو رہا ہے اور یہاں پر طاغوتی سرکشی ہی ہو رہی ہے، اس سے ہم بالکل انکار نہیں کریں گے۔ اور ساحل الدین صاحب نے لفظ انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، تو واقعی بہت سو نے نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی نہیں سنا تھا، انہوں نے بھی نہیں سنا تھا، تو یہ ہماری کم علمی ہے، اس کو ہم جہالت نہیں کہہ سکتے۔ اسی بات کو ساحل صاحب بہت ہی طریقے سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کے مقابلے میں آپ پھر بھی ریسپیکٹیبل وے میں بات کر رہے تھے، لیکن خلیل صاحب تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ پوسٹنگ کے لیے بھی چنا جا سکتا ہے ایسے انسان کو جس کا ٹالرنس لیول خلیل الرحمان قمر صاحب جیسا ہو، یا تو شاید ہو سکتا ہے یہ پروگرام اسی لیے بنایا ہو کہ ہر پروگرام میں سے کچھ نہ کچھ ایسا خلیل الرحمان قمر صاحب کی وجہ سے کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو کہ وائرل ہو اور پھر مطلب پروگرام کو ہائپ ملے، یہ والی بات ہو سکتی ہے۔ باقی جو بھی طاغوت کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے جوابات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور کبھی بھی چند ایک لوگوں کی وجہ سے ساری سوسائٹی کی عورتوں یا مردوں کو برا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عورتیں بہت قربانیاں بھی دے کے چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کا مقام بہت ہی بلند رکھا ہے۔ آپ صرف عورت مارچ کی چند ایک نچلی ہوئی عورتوں کی وجہ سے تمام عورتوں کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عورتیں اپنی ذمہ داریاں اگر نوکری بھی کر رہی ہوتی ہیں تو بھی بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اور یہاں تک کہ ساس سسر اگر فیملی جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں تو بھی، جس کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے تو بالکل عورتوں پہ نہیں دی گئی۔
عورتوں کے اوپر تو شوہر کی ہی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ پکانا نہیں چاہتی یا وہ ملازم گھر پہ رکھنا چاہتی ہے، وہ صفائی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنا خود کا گھر چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب چیزیں بھی عورت کو پرووائڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر مرد افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کوئی اف بھی نہیں کرتی، وہ اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ اور ان چیزوں کے لیے مردوں کا بھی تھینک فل ہونا بھی بنتا ہے کہ جہاں پر عورتیں بیویاں ان کا ساتھ دے رہی ہیں تو ان کو ان کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کے چند الفاظ جو شوہر کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بہت ہمت بڑھا دیتے ہیں عورت کی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عورت گھبرا جاتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن صبر اور برداشت میں مرد سے بہت زیادہ آگے ہوتی ہے وہ۔ اور اللہ کے احکامات سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا کہ مرد کو عورت پر برتری دی ہے، اس کو اپنے خاندانوں کا سربراہ بنایا ہے، گواہوں میں اس کو افضل بنایا ہے، عورت کے مقابلے میں مرد کی گواہی کو اہمیت دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں بھی حق جو ہے مرد کو دیا ہے، کیونکہ عورت وقتی طور پہ پریشان ہو کے جذباتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو ہر وقت ہی طلاق دیتی۔ تو اللہ نے فیصلہ مرد کے ہاتھ میں اسی لیے دیا کہ وہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ لیکن آج کا مرد کیا کر رہا ہے؟ آج کا مرد تو عورت سے زیادہ جو ہے عجیب حرکتیں کر رہا ہے، تو مرد پہ پھر مرد جیسی حرکتیں ہی زیب دیتی ہیں۔ تو آپ کسی کے لیے جو ہے گناہ، جزا، سزا، یہ فیصلے ساحل الدین صاحب آپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک واضح جواب بن کے دنیا کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ اللہ جب بے نقاب کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے، اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے گناہوں کے جواب دینے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.